پچھتاوا۔ علیزہ کی پہلی ملاقات غفران سے اس کے کزن زبیر کے گھر ہوئی تھی۔ غفران بنا دستک کے ہی زبیر کے کمرے میں داخل ہو گیا تو ایک دم ٹھٹک کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سلکی لمبے بال کندھوں پر سے سرک کر سینے پر پھیلے ہوئے تھے۔ گلابی متورم ہونٹ لمحوں میں دل کی زمین کو سیراب کرتے تھے۔ گورے گلابی گال اور اس پر مغرور سی کھڑی ناک، بلا شبہ وہ حسن کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ اس نے بلو جینز کے اوپر گلابی رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو گھٹنوں سے کچھ اوپر تھی، اور سیاہ رنگ کا دوپٹہ گلے کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ غفران اسے مستفسرانہ نظروں سے گھورنے لگا تو وہ اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے بولی، میں علیزہ ہوں، زبیر کی کزن، اور آپ کی تعریف؟ اس کی بات پر غفران کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اوہ اچھا، میں زبیر کا دوست ہوں، میرا نام غفران ہے، ابھی ماسکو سے آیا ہوں۔ وہ پاس رکھی کرسی پر برج جمان ہو گیا۔ اس کے آخری الفاظ پر علیزہ کا چہرہ چمکا۔ اوہ آپ بھی؟ ابھی جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ معاف کرنا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، وہ علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور غفران کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ ارے غفران، تم کب آئے ماسکو سے؟ وہ گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ بس ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، سوچا تم سے ملاقات کر لوں۔ چلو بہت اچھا کیا۔ یہ میری کزن علیزہ ہے، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ماسکو سے آئی ہے۔ واقعی؟ وہ چونکا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ جی ہاں مسٹر غفران، میں آپ کو یہی بتانے والی تھی کہ اتنے میں زبیر آ گیا۔ وہ ایک بار پھر کھل کر مسکرائی تھی۔ ہم دونوں سے ہی کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، چلو کہیں چل کر لنچ کرتے ہیں، اچھی گپ شپ لگے گی، زبیر پرجوش انداز میں بولا۔ وہ تینوں ایک اچھے سے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے گئے۔ اس روز ان تینوں کے درمیان کافی دلچسپ باتیں ہوئیں۔ علیزہ خوبصورت اور ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ کافی عقل مند اور سلجھی ہوئی بھی تھی۔ اس شام کے اختتام پر غفران کو یوں لگا کہ یہ اس کی علیزہ سے آخری ملاقات ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اس کے بعد بھی ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ تینوں کسی نہ کسی ویکینڈ پر سیر سپاٹے پر نکل جاتے تھے۔ علیزہ زندگی کو بھرپور جینے والے میں سے تھی، بالکل کنیز کی گیلی ٹہنی کی طرح لچکیلی۔ وہ جب کبھی اپنی دھن میں گنگناتی تو کانوں میں رس گھول دیتی۔ غفران اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا، مگر یہ بات وہ علیزہ کو بتانے میں جھجک محسوس کرتا تھا۔ علیزہ بھی غفران کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی بھانپ چکی تھی۔ اس نے بڑے دھڑلے سے اپنے جذبات غفران کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر غفران کا سینہ احساس تفاخر سے پھول گیا، مگر چاہ کر بھی غفران کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان آنے سے قبل اس کا نکاح اس کی باس کی بیٹی ثنا سے ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے ماسکو میں ان کی کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا اور عام لوگوں کی طرح ترقی کا بھی طلبگار تھا۔ ثنا اچھی خاصی امیر تھی اور ساتھ ساتھ خوبصورت بھی، مگر ان سب چیزوں کے باوجود وہ علیزہ کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے وجود سے اپنی نظروں کو ہٹا نہیں پاتا۔ وہ مسلسل اس کشمکش میں مبتلا تھا، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جذبات ننگے پاؤں دوڑتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت دوڑتا گیا، علیزہ اور غفران مزید قریب آتے گئے۔ علیزہ بھی ان معاملات سے بے خبر تھی، مگر وہ اس کے وجود کی بے چینی سمجھ چکی تھی۔ اس کے بے حد اصرار پر بھی غفران نے اسے کچھ نہ بتانے پر ہی اکتفا کیا۔